علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چند ضروری باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان کے امن پسند شہری بڑے پریشان ہیں، کشمکش کا ماحول ہے ہر طرف، اور امن پسند شہریوں کے اندر، خاص کر مسلم طبقے کے اندر، ایک بھے کا، ڈر کا، خوف کا ماحول ہے۔ یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایسا ماحول حکومت نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ ہے، جیسا کہ آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں، کہ حکومت نے ایک نیا بل پاس کیا ہے، ایک نیا قانون بنایا ہے، ایک نیا دستور بنایا ہے، یعنی دستور کی ایک دفعہ، ایک آرٹیکل کہہ لو، یا یہ کہہ لو کہ ایک قانون بنایا ہے سادے الفاظ میں۔ وہ ہے CAB، شارٹ فارم ہے یہ۔ اس کی فل فارم جو ہے وہ سٹیزن امینڈمنٹ بل، یعنی شہریت ترمیمی بل۔ یہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ شہریت ترمیمی بل کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں مختصر میں، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ اس بل کے تحت 31 دسمبر 2014 تک پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے 6 مذہب کے لوگوں کو بھارتی شہریت دی جائے گی۔ وہ 6 مذہب کے لوگ کون ہیں؟ تو ان میں جو ہے ہندو ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، سکھ، پارسی، عیسائی۔ اس فہرست سے صرف مسلمانوں کو باہر رکھا گیا ہے، صرف مسلمانوں کو باہر رکھا گیا ہے۔ تو اب جو ہنگامے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ملک میں، اور جگہ جگہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، مخالفت کی جا رہی ہے اس قانون کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قانون تو دونوں ایوانوں میں پاس بھی ہو چکا ہے، اور صدر جمہوریہ کے دستخط بھی ہو چکے ہیں، یعنی اب اس نے جو ہے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے، اور قانون کی شکل اختیار کرنے کے بعد بھی اس پر ہنگامے کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف قانون بنا دیا گیا، اس لیے جو ہے مسلمان مخالفت کر رہے ہیں اس کی۔ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس بل میں شہریت کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی ہے، جو ملک کے سیکولر دستور کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی جو ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمارے ملک کا آئین ہے، جسے جو ہے جس کے بنانے والوں میں سب سے اہم نام بابا صاحب امبیڈکر کا آتا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کا۔ انہوں نے جو قانون بنایا تھا ہندوستان کا، اس قانون میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ہے، یعنی آرٹیکل ہے 14، اور دوسری آرٹیکل ہے 15۔ تو یہ جو دو آرٹیکل ہیں، 14 آرٹیکل یعنی برابری کے حقوق، ایسے 15 آرٹیکل جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت جو ہے مذہب، نسل، سماج یا صنف، اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر کوئی تفریق جو ہے وہ نہیں کرے گی ہندوستان کے رہنے والوں میں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور شہریت ترمیمی بل کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ کہ 6 مذاہب کو تو اس میں داخل کیا گیا، ایک کو نکال دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بل، اس بل کی جو مخالفت ہو رہی ہے، اس قانون کی جو مخالفت ہو رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہے صرف، بلکہ اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں اس بل کی، اور اس بل کا کنڈم اس لیے کر رہے ہیں، اس بل کو ریجیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے، ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ اور ہمیں اپنا آئین سب سے زیادہ پیارا ہے، اپنا دستور پیارا ہے، ہندوستان کا قانون ہمیں پیارا ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا بل جو ہندوستان کی روح کے خلاف ہو، ہندوستان کے آئین کے خلاف ہو، ہندوستان کے دستور کے خلاف ہو، ہم اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسے ہم قانون کہتے نہیں، بلکہ اسے کہتے ہیں ہم کالا قانون ہے یہ۔ اس لیے یہ مخالفتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ جو ہنگامے اور احتجاج ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اب جو ہے حکومت ان احتجاجات کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ اور ہاں، یہ بات بھی سمجھ لیں آپ
کہ اس بل کو روکنے، اب اس بل کو کنڈم کرنے کے لیے، یہ بل نافذ نہ ہو، اس کے لیے ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ بھئی ایک راستہ تو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا، وہ چیلنج بھی بہت سی تحریکوں نے سپریم کورٹ میں اس قانون کو کر دیا ہے۔ دوسرا راستہ ہمارے پاس اس کا ہے احتجاج، کہ عوامی احتجاج کیا جائے۔ احتجاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے احتجاج کیا جائے۔ عوامی لیول پہ احتجاج ہو بھی رہے ہیں، اور پرامن احتجاج ہم نے بھی کیے ہیں سنبھل میں، تو جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے۔ لیکن یہ آپ خوب سمجھ لیں کہ یہ احتجاج صرف مسلمان نہیں کر رہے، یہ احتجاج کوئی کسی ایک مذہب کا ماننے والا نہیں کر رہا، بلکہ یہ احتجاج ہندوستان کا ہر امن پسند وہ شہری کر رہا ہے جسے اپنے ملک کا آئین اور دستور پسند ہے، اپنے آئین اور دستور کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ ہندوستان میں آئین کے مطابق رہنا چاہتا ہے۔ کون سا آئین، کون سا دستور؟ وہ دستور جسے ڈاکٹر امبیڈکر، بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا تھا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو آج صرف مسلمان نہیں ہے، یہ آپ ذہنوں سے نکال دیں، بالکل یہ قانون جو ہے صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں، بلکہ یہ آپ خوب سمجھ لیں کہ یہ قانون جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ہے، ایسے ہی یہ قانون ہر اس ہندوستانی کے خلاف ہے جو اپنے ہندوستانی دستور سے محبت رکھتا ہے، اپنے ہندوستانی دستور کو مانتا ہے۔ تو بلکہ صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ یہ ہندوستان کا جو آئین 1948 میں نافذ ہوا تھا، اس آئین کے خلاف ہے یہ۔ تو جب آئین کے خلاف ہے تو صرف مسلمانوں کا حق نہیں بنتا کہ اس کے خلاف احتجاج کریں، بلکہ ہندوستان کے ہر امن پسند شہری کا یہ حق ہے کہ وہ ہندوستان کے آئین کے خلاف بننے والے کالے قانون کے خلاف احتجاج کرے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے گاڑیوں کو جلایا جائے یا جو ہے راستے مکمل طریقے سے جام کیے جائیں آنے والے لوگوں کو پریشانی ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں پیسفل احتجاج، امن پسند احتجاج، جس میں امن ہو، کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، حکومت پر دباؤ بنایا جائے مکمل طریقے سے، تاکہ وہ ہندوستان کے خلاف جو قانون، ہندوستان کے دستور کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہے، اسے واپس لینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قانون میں حکومت جو ترک دے رہی ہے، جیسے کہ گرہ منتری امت شاہ نے یہ بیان دیا کہ صاحب یہ قانون جو ہے وہ ہم اس لیے لائے ہیں، یعنی CBA جو یہ بل لایا گیا، یہ اس لیے لایا گیا تاکہ جو یہ جو بل CAB لایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے لایا گیا تاکہ ہندوستان کے باشندے جو دوسرے ملکوں میں ظلم سہ رہے ہیں، یا دوسرے ملکوں کے ہی ہوں، وہ جو قومیں بتائی گئی ہیں، وہ جو ظلم سہ رہے ہیں، تو ان مظلوموں کے لیے بل لایا گیا تاکہ انہیں اپنے ملک میں لایا جا سکے۔ لیکن یہ ترک ہر سمجھدار شہری، ہر جو ہے تعلیم یافتہ اور ہر ٹیلنٹ رکھنے والا ہندوستان کا شہری اس بات کو سمجھ سکتا ہے، بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ حکومت کی اس بات میں بالکل سچائی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر حکومت کی اس بات میں سچائی ہوتی کہ یہ بل مظلوموں کو حق دلانے کے لیے لایا گیا ہے، تو اس میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف کہاں کے شہریوں کو رکھا گیا ہے، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جبکہ نیپال کو اس میں نہیں رکھا گیا، بھوٹان کو نہیں رکھا گیا، جبکہ شری لنکا کو نہیں رکھا گیا، جبکہ یہ ممالک ایسے ہیں جو ان سے زیادہ کمزور ہیں۔ بنگلہ دیش یا پاکستان یا جو ہے آپ افغانستان کو لے لیجئے، ان ملکوں کی مائنارٹی کے مقابلے میں اگر آپ بھوٹان وغیرہ کی مائنارٹی کو دیکھیں گے تو آپ وہ بہت کمزور ہے۔ تو اگر ظلم کی بنیاد پر لایا گیا تو ان ملکوں کو خارج کیوں کیا گیا؟ ان کو بھی تو لیا جانا چاہیے تھا۔ یا آپ لے لیجئے ظلم کی بنیاد پہ اگر مظلوموں کو حق دلانے کے لیے لایا گیا تو روہنگیا کے مسلمان تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں، انہیں یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ انہیں ہم شہریت دیں گے؟ تو یہ تو صرف ایک جو ہے بیوقوف بنانے والی بات ہے
کہ افغانستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کو رکھ دیا گیا تاکہ یہاں کے ہندوؤں کو بیوقوف بنایا جا سکے، لیکن حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی ایسے سمجھدار لوگ ہیں ابھی، اور بہت سے ہیں جنہوں نے حکومت کی اس غلط نیتی کو بھانپ لیا اور ان کی غلط سوچ کو بھانپ لیا کہ حکومت اپنے ارادے میں سچی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تو کچھ اور ہے، تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے اور ابتداً جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے، تاکہ ہندو جو ہے وہ ایک راستے پہ یہ سوچ کر کے آ جائیں کہ مسلمانوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے، اور بعد میں دھیرے دھیرے دلت، آدیواسی جو کمزور طبقات ہیں ان کے خلاف جو ہے قانون بنا کر کے انہیں دیش نکالا کیا جائے۔ اس طرح سے جو ہے صرف یہ جو ہے آپ نکال دیں ذہن سے، ہندوستان کا ہر باشندہ، ہر امن پسند شہری یہ بات نکال دے کہ یہ مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اس سے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، جب ہندوستان کے قانون کو بدلا جا رہا ہے تو آج ایک قانون کو بدلا گیا ہے، آج قانون کی کسی ایک دفعہ کسی ایک آرٹیکل کو بدلا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سی دفعات کو بدلا جا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، آنے والا نمبر دلتوں کا بھی ہو سکتا ہے، آدیواسیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں جو ریزرویشن دیا گیا ہے اس ریزرویشن کو ختم کرنے کے لیے بھی حکومت کی سوچ جو ہے اس کے بارے میں بھی اچھی نہیں ہے، اسے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ اپنے ہندو بھائیوں سے بھی، دلت بھائیوں سے، آدیواسیوں سے، سب سے گزارش کروں گا کہ اس بل کی جتنی زیادہ مخالفت اور امن کے انداز میں پیسفل احتجاج جتنا کیا جائے، سب مل کر کے احتجاج کریں تاکہ یہ کالا قانون ہندوستان میں نافذ نہ ہو۔ اور ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اولاً تو بہتر یہ ہوگا کہ حکومت اس قانون کو واپس لے لے، یا ہمیں امید ہے، ویسے سپریم کورٹ سے بھی ہمیں امید ہے، سپریم کورٹ میں یہ پہنچ چکا ہے، چیلنج کر دیا گیا ہے اس کو، ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جو ہندوستان کے امن پسند شہریوں کے خلاف ہو اور اسے واپس لے گا۔ یا اگر یہ قانون واپس نہیں لیا گیا تو ہم نے چونکہ اسے قانون مانا ہی نہیں ہے، ہم اسے کالا قانون کہتے ہیں، اور جب یہ کالا قانون ہے تو ہم اسے مکمل طریقے سے ریجیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کیمپ آپ کے پاس لگایا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ آپ جو ہے یہ بل نافذ ہو چکا، یہ بل نافذ کرنے کے لیے اس بل کو کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس دکھائیے، کب پیدا ہوئے آپ یہاں، یہ ساری چیزیں اگر کوئی آتا دیکھنے کے لیے، تو میں سارے ہندوستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی اپنا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی کاغذ نہ دکھائیں، بلکہ یہ کہیں کہ اگر آپ کو ہمیں ہندوستان سے بھیجنا ہی ہے یا آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں ہمیں ڈالنا ہی ہے تو سب کو ڈالو، ہم کوئی کاغذ نہیں دکھائیں گے۔ پھر دیکھیں گے حکومت کہاں تک ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے گی، کتنوں کو ڈال دے گی، 50,000 کو، 1,00,000 کو، 2,00,000 کو، کم تو ہے نہیں، بلکہ جو ہے ایک عام طور سے تعداد اگر دیکھی جائے ان کے مطابق بھی تو تقریباً 17-18 کروڑ تو صرف مسلمانوں کی ہے، بقیہ اس کے علاوہ کتنی تعداد ہے جو پورے طریقے سے پتہ بھی نہیں ہے، تو کہاں تک ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے گی۔ اس لیے سارے لوگ آپ تیار رہیں۔